اللہ کا فرمان ہے جس کے ارادے سے ہمیں وجود ملا، جس کے ارادے سے موت آتی ہے اور جس کے ارادے پر ہی موت کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میلسی والو، میرے دربار میں کامیاب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ اسلام ہے۔ کوئی نہ چلے اسلام پر تو کیا ہوگا؟ نہ چلنے کے دو درجے ہیں، ایک انکار کر دینا غیر مسلم، ایک اقرار کر کے پھر نہ چلنا جیسے میں اور آپ۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو بالکل اسلام کو چھوڑ دیں گے یہ اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوں گے اور یہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے، یہ موت کے بعد۔ جہنم کے 7 حصے ہیں جس میں سے 6 غیر مسلموں کے لیے ہیں کہ وہ مر کے جب اس میں جائیں گے تو پھر کبھی نکل نہ پائیں گے۔ ایک حطمہ ہے، یہ عیسائیوں کے لیے ہے، ایک لظا ہے، یہ یہود کے لیے ہے، ایک سعیر ہے، یہ مجوس کے لیے ہے، ایک سقر ہے، یہ صابئین کے لیے، ایک جحیم ہے، یہ مشرکین کے لیے، ایک حاویہ ہے، یہ منافقین کے لیے۔ ان 6 حصوں میں اگر کوئی چلا گیا تو کبھی نکل نہ پائے گا، ہمیشہ کے لیے۔ ایک حصہ ہے جہنم جو سب سے اوپر، یہ جہنم، یہ حطمہ، یہ لظا، یہ سعیر، یہ سقر، یہ جحیم، یہ حاویہ۔ اس سے اوپر سے نیچے ہر درجہ پہلے سے زیادہ شدید اور خوفناک ہوتا ہے۔ جنت نیچے سے اوپر جاتی ہے، اس کا ہر اوپر والا درجہ نچلے سے عالی شان ہوتا ہے۔ جہنم کا ہر نچلا درجہ اوپر والے سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ جہنم کن کے لیے ہے؟ جہنم اہل ایمان کے لیے ہے۔ وہ مسلمان جو نافرمانی کرتے کرتے توبہ کیے بغیر مر گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ نماز نہیں پڑھی، اسی طرح موت آ گئی، روزہ نہیں رکھا، اسی طرح موت آ گئی، زکوٰۃ نہیں دی، اسی پہ موت آ گئی، جھوٹ بولتا رہا، توبہ نہ کی، اسی پہ موت آ گئی، غیبت کرتا رہا، زنا کیا، شراب پی، جوا کھیلا، فراڈ کیا، فریب کیا، جھوٹی قسمیں کھا کے سودے بیچتا رہا، جوئے کھیلتا رہا، گانے سنتا رہا، ننگے ناچ دیکھتا رہا، ماں باپ کا نافرمان ہوا، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے کرتا رہا۔ یہ بڑے بڑے گناہ میں نے بتائے ہیں اور ایسے کافی سارے ہیں۔ یہ کرتے ہوئے اگر وہ مر گیا تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ جو ایک دفعہ نماز چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کے اور اس پہ توبہ نہیں کرتا تو اس کے لیے جہنم میں ایک دروازہ کھل جاتا ہے جس میں اسے جانا ضروری ہوتا ہے۔ توبہ کرے پھر تو کفر بھی معاف ہے، توبہ نہ کرے، نماز چھوڑ دی، توبہ ہی نہیں کی، معافی نہیں مانگی، پھر چھوڑتا ہی چلا گیا۔ جتنی نمازیں چھوڑتا ہے ہر نماز کے چھوڑنے کے بدلے میں
ایک دروازہ جہنم میں کھلتا چلا جاتا ہے۔ اسی میلسی میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے کبھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا؟ کتنے ہیں جو 8ویں دن جمعہ پڑھتے ہیں باقی سارا ہفتہ چھٹی کرتے ہیں؟ کتنے ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے صرف عید پڑھتے ہیں؟ کتنے ہیں جو عید بھی نہیں پڑھتے؟ جو دین کو چھوڑے گا، چھوڑنے کے 2 درجے ہیں، ایک کفر، جہنم جزا ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔ دنیا میں کیا ہے کہ انہیں کچھ نہ کہو، جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں، جیسا موج میلہ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، انہیں ہم کچھ نہیں کہیں گے، موت تک ان کی چھٹی ہے۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو، میں جانوں اور یہ جانیں، موت کے بعد اکٹھی پکڑ آئے گی۔ ذرہم یخوضوا ویلعبوا حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون۔ انہیں چھوڑ دو، جس دن میری ان کی ملاقات ہوگی اس دن میں سارا حساب برابر کر دوں گا۔ یہ غیر مسلم کے لیے دنیا کا قانون ہے۔ دوسرا درجہ چھوڑنے کا ہے میرا آپ کا، کہ کلمہ تو پڑھا ہوا ہے، کلمے والی زندگی نہیں ہے۔ ان کے لیے اللہ کا قانون ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا، شاید یہ کبھی توبہ کر لیں۔ چھوٹے عذاب آئیں گے۔ بات حکمرانوں کا ظلم، ڈاکوؤں کا راج، برکتوں کا اٹھ جانا، سیلابوں کا، پانیوں کا بہہ پڑنا، اچھل پڑنا، ہواؤں کا منہ زور ہو جانا، زمین کا کپ کپا جانا، تھر تھرا جانا، یہ سارے چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں۔ یہ بڑا عذاب نہیں ہے، بڑا عذاب جہنم ہے۔ کہ میں ان کو چھوٹے عذاب دوں گا تاکہ یہ مجھے راضی کرنے کی کوشش کریں، توبہ کریں۔ تو کامیابی کا ایک راستہ ہے جس کا نام ہے اسلام۔ چھوڑنے پر دنیا میں کوئی ان کو اللہ تعالی خاص پکڑتا نہیں، مہلت دیتا ہے عام طور پر۔ کبھی کبھی پکڑتا ہے، فرعون کو پکڑا، قارون کو پکڑا، حامان کو پکڑا، شداد کو پکڑا، قوم عاد کو پکڑا، قوم سمود کو پکڑا۔ عام طور پہ چھٹی ہے، مہلت ہے، موت کے بعد کی پکڑ شدید ہے۔ کلمہ پڑھ کے نہ چلنے والوں کے لیے دنیا میں چھٹی نہیں ہے، فوری جھٹکا، فوری تنبیہ ہے کہ واپس آؤ، توبہ کرو۔ توبہ کر گئے، ان تابوا فانا حبیبہم، تو اللہ فرماتا ہے پھر میں ان کا دوست ہوں، ان کے لیے لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں ان کے لیے زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ ان لم یتوبوا، یہ توبہ نہ کریں تو فانا طبیبہم، میں ان کا طبیب ہوں، ابتلیہم بالمصائب لأطہرہم من المعائب، میں ان پر مصیبتیں ڈالوں گا تاکہ انہیں گناہوں سے پاک کروں۔ موت کے بعد اگر گناہ ذمے ہیں تو جہنم ہے۔ پہلا جہنمی قابیل ہے اور آخری جہنمی جوہینہ ہے۔ ایک آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے جس نے سب سے پہلا قتل کیا اس دھرتی پر، اور ایک عرب قبیلہ ہے جوہینہ، اس کا نام اللہ کے نبی نے بتایا کہ اس کا نام بھی جوہینہ ہوگا، اس کا قبیلہ بھی جوہینہ ہوگا، وہ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا،
سب سے آخری آدمی جو جہنم سے نکلے گا وہ جوہینہ ہے۔ یہ ایمان والے جہنم سے نکلیں گے، لیکن جہنم کا ذائقہ ضرور چکھنا پڑے گا۔ اور جہنم یہ بلا ہے کہ ایک ڈول پانی جس میں 10 لوٹے پانی آتا ہے، 10 لوٹے پانی 7 سمندر میں ڈالے جائیں تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے۔ کہ اس پانی میں انہیں تیرنا ہوگا، وہ پانی انہیں پینا ہوگا۔ یستغیثوا کہیں گے پانی تو پلاؤ، اللہ کہیں گے پلاؤ، یغاثوا پلاؤ، بما پانی لاؤ، کیسا؟ کالمہل جس میں گندا تیل ملا ہوا ہوگا، پانی ہوگا جس میں گندا تیل ملا ہوگا۔ وہ جب منہ کے قریب کریں گے تو اس کی بھاپ سے ان کے منہ کی کھال ساری جل کے گل کے پورے چہرے سے گر کر اس پانی کے پیالے میں جا گرے گی، اور وہ پیالہ ان کے ہاتھ میں ہوگا اور انہیں وہی پانی پینا پڑے گا، اس کے بغیر وہ رک نہیں۔ سب سے گندا پانی شرابیوں کو پلایا جائے گا، جو شراب پیتے پیتے مر گئے اور توبہ نہ کی، انہیں جہنم کا سب سے غلیظ پانی پلایا جائے گا، سب سے گندا پانی پلایا جائے گا، جو پیٹ کے اندر جائے گا پہلا گھونٹ تو ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا، معدے کو کاٹ دے گا، اور پاخانے کے راستے سے وہ آنتیں باہر نکل جائیں گی۔ پھر ایک فرشتہ آئے گا اور ان آنتوں کو اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالے گا، وہ اندر جا کے پھر فٹ ہو جائیں گی، پھر اسے پلایا جائے گا، پھر وہ قیمہ بن کے وہ آنتیں اس کے پیٹ سے پاخانے کے راستے سے باہر نکلیں گی۔ یہ تماشا ہوتا رہے گا۔ ایک دن آئے گا اللہ جہنم والوں کو جہنم سے نکال دے گا، ایمان والے، آخری آدمی بھی نکل جائے گا، پیچھے صرف کافر بچیں گے۔ تو وہ ایک دوسرے سے کہیں گے هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، پہلے آپس میں بات کریں گے، کوئی تھوڑے بہت عذاب سے جان بچ سکتی ہے؟ کوئی تم ہمیں بچا سکتے ہو؟ جو ان کے بڑے سردار ہوں ان سے کہیں گے، وہ کہیں گے انا کل فیہا، تم بھی جلو اور ہم بھی جلیں، نکلنے کا کوئی راستہ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر یہ جمع ہو کر جہنم کے فرشتے سے کہیں گے مالک سے، لیقض علینا ربک، یا مالک لیقض علینا ربک، اے مالک جہنم کا بڑا فرشتہ، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، ہمیں ختم ہی کر دے، قصہ ختم کرے۔ تو جواب میں مالک فرمائیں گے انکم ماکثون، تم مر نہیں سکتے، تمہیں زندہ ہی رہنا ہوگا اور اسی طرح جلنا ہوگا۔ جب وہ اس سے مایوس ہوں گے تو پھر وہ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اچھا اگر ہمیں موت نہیں دیتے تو ایک کام تو کرو، تھوڑا سا عذاب کم کر دو، تھوڑا سا، کسی ایک دن عذاب کم کر دیا جائے، تھوڑا سا عذاب کم کر دیا جائے۔ تو جواب میں ان کو فرشتے کہیں گے اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں دنیا میں بتانے والا کوئی آیا تھا جس نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ ہونے والا ہے؟ قالوا بلا، کہنے کہ ہاں آیا تو تھا۔ قالوا فادعوا، تو کہیں گے اب تم جتنی مرضی دعا مانگو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اب تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہے، تمہیں مرنا ہی ہے اور تمہیں جلنا ہی ہے، تم مر نہیں سکتے ہو، تمہارا عذاب کم نہیں ہو سکتا۔ جب یہ فرشتوں سے مایوس ہو جائیں گے پھر یہ اللہ سے بات کریں گے، کہیں گے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یہ ہزاروں لاکھوں سال پکاریں گے اللہ کو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے ہاں کیا کہتے ہو؟ تو یہ سارے جہنمی کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون،
یا اللہ ہم پہ دنیا میں بدبختی غالب آئی، نافرمان تیرے بن بیٹھے، اب ہماری توبہ ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم ٹھیک ٹھیک چلیں گے۔ تو اللہ جواب میں فرمائیں گے اخسئوا فیہا ولا تکلمون، یہیں ذلیل ہو کے پڑ جاؤ اور مجھ سے بات بند کر دو۔ یہ اللہ اور جہنمیوں کی آخری بات ہوگی، آخری بات۔ اخسئوا فیہا، خاموش، بکواس بند کرو، اسی میں ذلیل ہو کر پڑے رہو۔ ولا تکلمون، اور مجھ سے کوئی بات نہ کرو، تمہاری کہانی ختم ہے۔ پھر اللہ جہنم کے فرشتے مالک سے کہے گا دوزخ کو تالا لگا دو، تالا۔ تو دوزخ کو تالا لگایا جائے، اوئے ہوئے ہوئے، اس کے بعد نہ کوئی اندر کبھی جا سکے گا، نہ کوئی باہر کبھی نکل سکے گا۔ اور اللہ جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، یہ عذاب چکھو، یہ اب ہمیشہ زیادہ ہوتا رہے گا، کبھی کم نہ ہوگا۔ ایک شخص اگر دین پہ نہیں چل رہا تو وہ کتنے بڑے نقصان میں جا رہا ہے، کتنی بڑی ہلاکت کا شکار ہو رہا ہے۔ پورا ملک بھرا ہوا ہے نافرمانی کے ساتھ، اس نافرمانی پہ مرنے والا کتنے خوفناک انجام کا شکار ہونے والا ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک بھائی اس کی آواز کم کرو، بچے گونج ہے، آواز کم کرو۔ یہ اللہ کا ایک قانون میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں کامیاب ہونے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ اسلام ہے، اور اسلام کی ابتدا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ جو ہمیں ملا ہے صرف لا الہ الا اللہ، ایک چھوٹے سے کاغذ پہ لکھا جائے لا الہ الا اللہ، پورا محمد الرسول اللہ بھی نہ ہو، صرف لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور اس کا درمیان سب کچھ، ایک ترازو بناؤ جس کا ایک پلہ اتنا بڑا ہو کہ اس میں ساتوں زمینیں رکھی جائیں، ان کے دریا، پہاڑ، جنگل، درند، پرند، چرند، انسان، جنات، دریا اور لوہا، تانبا، سونا، پیتل، چاندی، شہر، بستیاں، دیہات، صحرا اور ہاتھی، چیتے، شیر، گیدڑ، گھوڑے، اونٹ، زرافے، زیبرے، سانپ، بچھو، ویل، مچھلیاں اور سمندر کی خرب مچھلیاں، یہ ساری اٹھا کر اس پلڑے میں رکھی جائیں۔ پھر سورج زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، پھر سورج، چاند، ستارے اس پلڑے میں رکھے جائیں۔ پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں اور چھٹا اور ساتوں آسمان اس پلڑے میں رکھے جائیں۔ پھر جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ۔ پھر جنت کو لا کے رکھو، جہنم کو لا کے رکھو، پھر عرش کے فرشتوں کو ڈالو، پھر عرش کو بھی ڈالو، لوح کو بھی ڈالو، قلم کو بھی ڈالو، کرسی کو بھی ڈالو، ساتوں آسمان کو اس میں رکھو اور بٹھاؤ، اور جبریل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل کو بٹھاؤ اور اللہ کے لشکروں کو بٹھاؤ۔ اللہ کی وہ مخلوق جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس ساری کو بٹھاؤ، ستاروں، سیاروں کو اس میں ڈالو۔ یہ ساری کائنات ایک پرزے میں ڈالی گئی اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لکھا گیا لا الہ الا اللہ، اسے دوسرے پلڑے میں رکھا گیا اور اسے تولا گیا۔ تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ لا الہ الا اللہ کا بول ساری کائنات کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ یہ اتنا وزنی بول ہے۔
اس لا الہ الا اللہ کے دو تقاضے ہیں، ایک انفرادی سطح پر، ایک اجتماعی سطح پر۔ ایک لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے طارق جمیل سے، ایک لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے پورے مجمع سے، پوری امت سے لا الہ الا اللہ کا تقاضا۔ یہ لا الہ الا اللہ ہی کے دو مطالبے ہیں، لا الہ الا اللہ کے دو مطالبے ہیں، لا الہ الا اللہ کے دو مطالبے ہیں۔ ایک فرد کی سطح پر، ایک فرد کی سطح پر، ایک عورت کی، ایک مرد کی سطح پر، اور ایک مجموعے کی سطح پر مطالبہ ہے۔ ایک فرد سے طارق جمیل سے، ایک شخص سے مطالبہ، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ کہا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ قیل وما اخلاصھا یا رسول اللہ، تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ اس بیان کا اخلاص تو یہ ہے کہ میں یہ جو بیان کر رہا ہوں اس سے میں اس بڑے مجمع سے کوئی واہ واہ نہ چاہوں، کوئی چندہ نہ چاہوں، کوئی پیسہ نہ چاہوں، کوئی اپنے لیے تالیاں، کوئی زندہ باد، کوئی مرد آباد، کوئی یہ نہ چاہوں۔ تو اس بیان کا اخلاص یہ ہے کہ اس مجمع سے میں ان چیزوں میں سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کروں۔ آپ کے لیے اس بیان کا اخلاص یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے سننے کے لیے آؤ۔ سننا بھی بہت بڑا عمل ہے، دین کی بات کا سننا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ جب تک آپ یہ بات سن رہے ہیں اللہ کی رحمت نے آپ کو ڈھانپا ہوا ہے، عمل کرو یا نہ کرو وہ ایک الگ شعبہ ہے، آگے تم چلے میں جاؤ یا نہ جاؤ وہ ایک الگ چیز ہے۔ صرف اللہ کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو جانا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ مجلس جب ختم ہوتی ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتا ہے اٹھو تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ جب صرف سننے کا یہ اجر ہے، سننے کا یہ اجر، دین کی بات کا سننا بھی مطلوب ہے، مقصود ہے، سنتے رہنا مطلوب ہے، مقصود ہے۔ نہیں سنیں گے تو ایسا ہے جیسے کھیتی کو پانی نہ ملے تو وہ خشک ہو جاتی، وہ کپاس کا ایک پانی چکا دو، ایک پانی نہ دو، ایسی کھڑی ہوتی ہے کہ پھر جتنے مرضی زور لگا لو پھر تم اسے چلا نہیں سکتے ہو، صرف ایک پانی اس کا ضائع کر دو۔ تو تمہارے لیے اس مجلس کا اخلاص یہ ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے سننے والے بنو۔ میرے لیے اخلاص یہ ہے کہ میں تم سے کوئی واہ واہ نہ چاہوں، اس آنے کا کوئی پیسہ نہ چاہوں، کوئی صلہ نہ چاہوں۔ اس کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ ایک فرد سے کلمے کا مطالبہ، ایک فرد سے کلمے کا مطالبہ، ایک ذمہ دار سے کلمے کا مطالبہ، ایک تاجر سے، ایک مزدور سے، ایک عورت سے، ایک افسر سے، ایک پولیس والے سے، فوج والے سے، سیاستدان سے کلمے کا مطالبہ، فردن فردن، ایک ایک سے، فردن فردن۔ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ قیل ما اخلاصھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ ایک بات یاد ہے، ایک اور حدیث آپ سنا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ
جس کا مرتے وقت آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں گیا۔ وہ 1000 سال بھی زندہ رہے تو اس سے مطالبہ کوئی نہیں ہوگا، جو مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ پڑھ گیا۔ مرتے ہوئے اللہ یاد دلاتا ہے، کوئی اپنے تقوی اور طاقت پہ یاد نہیں کر سکتا۔ امام ابو زرعہ ایک بڑے محدث ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے مجھے 1,00,000 حدیث 1,00,000 حدیث اس طرح یاد ہے جیسے تمہیں سورہ فاتحہ یاد ہے، ایسے 1,00,000 حدیث 10 لاکھ حدیثوں کا مجموعہ ہے اس امت کے پاس، اپنے نبی کی 10 لاکھ حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ تو وہ فرمایا ارے اس امت میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہیں 10 لاکھ حدیثیں ساری زبانی یاد تھیں۔ تو ایک ابو زرعہ ہیں جن کو 1,00,000 حدیث زبانی یاد تھی، اور ساری زندگی حدیث کی خدمت کی۔ اب ان کی موت کا وقت آ گیا، وہ ہو گئے بے ہوش۔ اب ہوش میں لانا ناممکن، اور ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کی تمنا کہ اتنا بڑا محدث مر رہا ہے کلمہ ہی پڑھتا جائے۔ ویسے تو ضروری نہیں ہوتا، کلمہ تو دل میں ہوتا ہے، ایمان پہ خاتمہ ہونا الگ چیز ہے، کلمہ پڑھتے ہوئے مرنا الگ چیز ہے۔ ایمان پہ لوگ مر رہے ہوتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پاتے۔ کچھ نصیب والے ہوتے ہیں جن کی زبان پہ اللہ یہ بول جاری کر دیتا ہے، یہ وہ ہوتے ہیں جن کو سیدھا جنت میں پہنچانا ہوتا ہے، جن کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہونے میں، چلو بھائی سیدھا لے جاؤ، ان کی زبان پہ اللہ کلمہ جاری کر دیتا۔ تو ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ بے ہوش، اور کلمہ کیسے پڑھیں تو بے ہوش ہیں۔ تو 2-3 محدث ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک منذر بن شازان، ایک ابو سلمہ، ایک ابو حاتم، یہ 3 حضرات ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری بول ہوگا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث کی سند کو منذر بن شازان نے پڑھا، حدثنی ضحاق بن مخلد عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، سند آدھی پڑھ کے چپ ہو گئے۔ منذر بن شازان نے یہ پڑھا، محمد بن سلمہ اور ابو حاتم، یہ 2 حضرات اور بیٹھے، ابو سلمہ نہیں، محمد بن سلمہ اور ابو حاتم۔ اب ابو حاتم نے اس حدیث کی سند کو اپنے عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور خاموش ہو گئے، ایک ادھر بیٹھا ایک ادھر بیٹھا، دونوں کانوں میں آواز گئی، حدیث پاک کی سند اندر گئی۔ سند اس واسطے کو کہتے ہیں جس سے حدیث ہم تک پہنچتی ہے۔ یہ بالکل بے ہوش پڑے ہوئے تھے، بے ہوشی کی حالت میں ہی ان کی زبان چل پڑی کہ کانوں میں گئی آواز، اس نے لاشعور کو حرکت دی، اور شعور کے ہوش میں آئے بغیر لاشعور سے آواز نکلی اور زبان پہ آئی، اور انہوں نے اس حدیث کی سند کو اور پوری حدیث کو یوں پڑھا، حدثنی ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب۔ باقی دونوں یہاں چپ ہو گئے تھے، یہ بے ہوشی میں آگے چلے، عن کثیر بن مرۃ الحضرمی، آگے چلے، عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ او قال حرمہ اللہ علی النار۔ مجھے ابو عاصم نے بتایا، انہیں عبد الحمید بن جعفر نے بتایا
انہیں صالح بن ابی غریب نے بتایا، انہیں کثیر بن مرہ حضرمی نے بتایا، انہیں معاذ بن جبل نے بتایا رضی اللہ عنہ، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتایا کہ جس انسان کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور یہ کہہ کر ان کی جان نکل گئی اور انتقال ہو گیا۔ ساری زندگی کلمے پر گزری، کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ گئی۔ ایک سینمے کا مالک مر رہا تھا لاہور میں، تو اسے کہتے کلمہ پڑھو، وہ پوچھتا ہاؤس فل ہے کہ نہیں، ہاؤس فل ہے کہ نہیں، یہ کہتے کہتے اس کی جان نکل گئی، یہ کہتے کہتے وہ مر گیا۔ ہاؤس فل ہے کہ نہیں، ہاؤس فل ہے کہ نہیں۔ اسے ہی کلمہ یاد آتا ہے جو کلمے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پھر اس پر میرے اللہ کا فضل اور احسان شامل حال ہوتا ہے، پھر زبان چلتی ہے، ورنہ کون چلنے دیتا ہے۔ کلمے کا مطالبہ ایک ایک فرد سے، ایک ایک عورت سے، ایک ایک عالم سے، ایک ایک ان پڑھ سے۔ قیل ما اخلاصها یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ، لا الہ الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا اخلاص یہ ہے، لا الہ الا اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے روک دیا اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا، میلسی والے ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یہ کلمے کا مطالبہ ہے ایک فرد سے، ایک انسان سے کہ اللہ نے جھوٹ کو حرام قرار دیا، چھوڑ دے، سود حرام ہے، چھوڑ دے، زنا حرام ہے، چھوڑ دے، ظلم حرام ہے، چھوڑ دے، فریب حرام ہے، چھوڑ دے، جوا حرام ہے، چھوڑ دے، موسیقی حرام ہے، چھوڑ دے، ناپ تول کی کمی حرام ہے، چھوڑ دے، دھوکہ دینا حرام ہے، چھوڑ دے، گانا سننا حرام ہے، چھوڑ دے، ناچ گانا دیکھنا حرام ہے، چھوڑ دے، کھوٹ ملاوٹ سے سودا بیچنا حرام ہے، چھوڑ دے، جھوٹی قسمیں کھا کے سودا بیچنا حرام ہے، چھوڑ دے، ماں باپ کی نافرمانی حرام ہے، چھوڑ دے، رشتہ داروں سے بدسلوکی حرام ہے، چھوڑ دے، بیوی سے بدتمیزی حرام ہے، چھوڑ دے، سگے بھائیوں سے بہنوں سے قطع تعلقی حرام ہے، چھوڑ دے، نماز کا چھوڑنا حرام ہے، بچ اس سے، روزے کا چھوڑنا حرام ہے، بچ اس سے، زکوٰۃ کا نہ دینا حرام ہے، بچ اس سے، حج کا چھوڑنا حرام ہے، کر اسے جتنے میرے رب نے حرام بتائے ہیں، اجتماعی، انفرادی۔ کلمہ مجھے روک دے، جھوٹ سے بچے، سود سے بچے، شراب سے بچے، جوئے سے بچے، گانے سے بچے، ظلم سے بچے، ستم سے بچے، غیبت سے بچے، فراڈ سے بچے، فریب سے بچے، ہیرا پھیری سے بچے۔ عورت کے لیے پردہ، بے پردگی حرام ہے، وہ چھوڑ دے، وہ پردے میں آئے، وہ پردے میں آئے، وہ پردے میں آئے۔ دکاندار کو صحیح تولنا فرض ہے، غلط تولنا حرام ہے، وہ ناپ تول کی کمی سے بچے۔ یہ کپڑے والے یہ میٹر کی بجائے گز رکھتے ہیں اور گز کو میٹر بنا کے رکھا ہوتا ہے، ہر ناپ میں 3 انچ بچاتے ہیں، چند پیسے بچا لیتے ہیں، چند ہزار بچا لیتے ہیں، لیکن ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ علامہ قرطبی نے واقعہ لکھا ہے، ایک دکاندار اپنی دکان میں ترازو کو توڑ رہا، صبح صبح ترازو کو توڑ رہا، تو پڑوسی دکاندار نے پوچھا تم یہ ترازو کیوں توڑ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا آج میرا پڑوسی مر رہا تھا، قرطبہ میں 800 سال 700 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، قرطبہ کی، میرا پڑوسی مر رہا تھا، ہم اس کو کہتے کلمہ پڑھ، وہ کہتا مجھ سے پڑھا نہیں جاتا، تو ہم کہتے تجھ سے کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ تو وہ کہتا میری دکان کا جو ترازو ہے
اس کا جو کانٹا ہوتا ہے جو ایسے ایسے ہلتا ہے کہ وہ کانٹا میرے حلق میں چبھا ہوا ہے، مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ اس نے ڈنڈی مار کے کتنا بچایا ہوگا؟ یہ جو کاٹن فیکٹریوں والے ہیں، انہوں نے تولنے والے ایسے فراڈیے رکھے ہوتے ہیں جو ہر ٹرالی سے 3-4 من 5 من اڑا دیتے ہیں، اور ان کو اچھی خاصی اس پہ تنخواہ ملتی ہے کہ ہر ٹرالی سے یہ شوگر ملوں والے، یہ کاٹن فیکٹریوں والے، انہوں نے تولنے والے ایسے فراڈیے رکھے ہوتے ہیں کہ جو ہر ٹرالی میں سے 3-4 من 5 من اڑا دیتے ہیں، اور ہر ٹرالی میں سے منوں کے حساب سے اڑاتے ہیں۔ اس کا آخر میں ان کو چند لاکھ نفع ملتا ہے، اور مرتے ہوئے کلمہ نہ پڑا گیا تو کیا کمایا؟ اور حرام کا پیسہ کبھی انسان کو ہرا نہیں کرتا، حرام سے کبھی بہار نہیں آتی۔ تو کلمے کا مطالبہ طارق جمیل سے، کلمے کا مطالبہ عبد الرحمان سے، کلمے کا مطالبہ ایک عورت سے، ایک مرد سے، حکمران سے۔ انفرادی سطح پر کیا ہے کہ جب تو نے کہہ دیا لا الہ تو اب سب سے منہ موڑ لے، جب تو نے کہا الا اللہ تو ایک اللہ کا ہو جا۔ لا نے ہر چیز کی نفی کر دی ہے۔ لا کا مطلب ہے کہ ساری کائنات اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہے، اور الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اور اللہ ہی عبادت کے قابل ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے۔ اس نے اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں بنایا، کوئی وزیر نہیں بنایا، کوئی مشیر نہیں بنایا، کوئی مددگار نہیں بنایا۔ اللہ بھی کرے تھے او بھی کرے، ایسا اللہ ہمارا اللہ نہیں ہے۔ اللہ بھی کرتا ہے اور کوئی اور بھی کرتا ہے، ایسا رب ہم نے قرآن میں نہیں پڑھا، ایسا رب آسمانوں والا نہیں ہے۔ وہ رب وہ ہے کہ پہلے بھی اللہ ہے اور بعد بھی اللہ ہے، اور اول بھی اللہ ہے اور آخر بھی اللہ ہے، اور ظاہر بھی اللہ ہے اور باطن بھی اللہ ہے، اور سب سے پہلے بھی اللہ ہے اور سب کے بعد بھی اللہ ہے، اور سب سے اوپر بھی اللہ ہے اور سب سے چھپا ہوا بھی اللہ ہے، اور بحر و بر کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ آگے بھی اللہ ہے، پیچھے بھی اللہ ہے، یعنی آگے بھی اللہ کا امر ہے، پیچھے بھی اللہ کی طاقت اور حکومت ہے، دائیں بھی اللہ ہے، اسی کی طاقت حکومت ہے، بائیں بھی اللہ ہے، اسی کی طاقت حکومت ہے۔ شراکت کے بغیر، مشاورت کے بغیر، وزیر کے بغیر، سنگی ساتھی کے بغیر، سونے کے بغیر، اونگنے کے بغیر، تھکاوٹ کے بغیر، ظلم کے بغیر، غفلت کے بغیر، جہالت کے بغیر، لا تاخذہ سنہ، اونگتا نہیں، ولا نوم، سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات، آسمان اس کے، وما فی الارض، زمین اس کی، وما بینہما، درمیان اس کا، وما تحت الثری، تحت الثری، زمین کے نیچے بھی اس کا۔ یہ لا الہ یہ ذہن بناتا ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، سارے پیغمبر اللہ کے محتاج ہیں، سارے رسول اللہ کے محتاج ہیں، سارے ولی اللہ کے محتاج ہیں، سارے شہید اللہ کے محتاج ہیں، سارے ابدال اقطاب اللہ کے محتاج ہیں، سارے فرشتے اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور کرنے کی طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، ان سے کہو کرنے کی طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، ان سے کہو ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان سے کہو للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، بعد میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، پہلے بھی اللہ کی طاقت ہے، بعد میں بھی اللہ کی طاقت ہے۔ ان سے کہو، ان سے کہو، ان سے کہو کہ ساری کائنات اگر ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پکارتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں حاجت روا سمجھتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں اپنی ضرورتوں کے پورا ہونے کا سمجھتے ہو، ان سے کہو
اللہ نے کتنی سادہ مثال دی ہے، کتنی خوبصورت مثال دی ہے. لن یخلقوا ذبابا، تم نے مجھے چھوڑ دیا نا، مجھ سے مدد مانگنا چھوڑ دیا، تم نے کسی اور کو مدد کے لیے پکارا ہے، تو ان سے کہو ایک مکھی تو بنا دیں. اگر کوئی تمہیں مکھی بنا کے دے دے تو پھر مجھے نہ پکارنا، پھر اسے مدد کے لیے پکارنا. مدد 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 کا لفظ اللہ کے لیے ہے، مدد کا لفظ اللہ کے لیے ہے، مدد کا لفظ اللہ کے لیے ہے. اور اللہ نے کتنی آسان مثال سے سمجھایا ہے کہ کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ بھی کہے جی گل بول جی گل سمجھ آ گئی، یہ تو گل ہی بڑی سوکھی ہے. کتنا آسان سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہو، ان سے ایک مکھی بنوا کے دکھا دو. ایک مکھی جو زندہ ہیں، جو زندہ ہیں ان سے کہو ایک مکھی بنا دو. جو مر چکے اور قبروں پہ جا جا کے مدد مانگ رہے ہو تو ان کی تاریخ اٹھا کے پڑھو، کیا وہ مکھی بنا سکے؟ کیا کتنی آسان مثال قرآن دے رہا ہے، کتنی آسان مثال قرآن دے کر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ لا لا لا، مشرق بھی لا، مغرب بھی لا، شمال بھی لا، جنوب بھی لا، آسمان بھی لا، عرش بھی لا، جبریل بھی لا، میکائیل بھی لا، اسرائیل بھی لا، اسرافیل بھی لا، عرش کے فرشتے بھی لا، پیغمبر بھی لا، رسول بھی لا، اولیاء بھی لا، شہداء بھی لا، صالحین بھی لا، انسان بھی لا، جنات بھی لا، جنت بھی لا، جہنم بھی لا، مشرق مغرب لا لا، شمال جنوب لا لا، نورانی لا، نوری لا، خاکی لا، آبی لا، ہوائی لا، فضائی لا، خلائی لا، سمندری لا، دریائی لا، بحری لا، بری لا، پہاڑوں کے لا، مخلوق لا، صحراؤں کی مخلوق لا، لوہا تانبا پیتل اس سے بنی ہوئی ہر شے لا، جہاز لا، راکٹ لا، میزائل لا، ایٹم بم لا، آبدوزیں لا، بحری جہاز لا، ایٹمی جہاز لا، ایٹمی آبدوزیں لا، ایٹمی طاقتیں لا، امریکہ لا، آسٹریلیا لا، ایشیا لا، یورپ لا، افریقہ لا، بادشاہ لا، صدر وزیر لا، امیر غریب لا، کہتر مہتر لا، اعلی ادنا لا، مرد عورت لا، لا لا ہے. لا نے ہر شے کو صفر کر کے اعلان کیا ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ ہی سب کچھ ہے. دیوانو، تم نے تو اللہ کو تھانے دار کے برابر بھی نہ سمجھا. ایک ایس ایچ او سے جتنی امیدیں رکھتے ہو اتنی اللہ سے نہیں ہیں. اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ اللہ ہے. الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اللہ ہے. اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اللہ اللہ ہے. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، اللہ اللہ ہے. هو الله الذي لا إله إلا هو، اللہ اللہ ہے. عالم الغیب والشہادہ، اللہ اللہ ہے. هو الرحمن الرحیم، اللہ اللہ ہے. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور
العلی الکبیر الحسیب المقیت الجلیل الکریم الکریم المجیب المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی الحکیم الودود المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان للہ الاسماء الحسنى. یہ تو میرا تیرا اللہ ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر کہتے ہیں اے بھی میری مدد نو آوے تے او بھی میری مدد نو آوے. ارے اللہ کو تو آنا ہی نہیں پڑتا. تم مجھے جو بلاؤ مدد کے لیے تو مجھے تو تلمبے سے میلسی آنا پڑے گا، اور میں تمہیں بلاؤں مدد کے لیے تو تمہیں میلسی سے تلمبے آنا پڑے گا، اور میرے اللہ کو بلاؤ تو اس کو تو آنا ہی نہیں پڑتا. وہ کہیں سے غائب ہو تو آئے، کہیں سے غائب ہو تو آئے. ادھر آئے اور ادھر کوئی نہیں، ادھر آئے اور ادھر کوئی نہیں، اوپر ہے اور نیچے کوئی نہیں. کیا کہتا ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری یہ شاہ رگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. تو اس کو تو کہیں آنا ہی نہیں پڑتا، اور پھر وہ مرا نہیں، پھر اس نے کبھی دشمنوں سے شکست نہیں کھائی، پھر اس پر کوئی غالب نہیں آیا، پھر وہ سوتا نہیں، پھر وہ اونگتا نہیں، پھر وہ تھکتا نہیں، پھر اس کے خزانوں میں کمی نہیں، پھر اس کو تو موت کا خالق ہے. موت کہاں آئے؟ وہ تو کائنات کا خالق ہے. کائنات اس کی ٹکر پر کیسے آئے؟ احق من ذکر، کوئی اس کے سوا یاد کے قابل نہیں. احق من عبد، کوئی اس کے سوا بندگی کے قابل نہیں. انصر من تبتغی، کوئی اس کے سوا مدد کے لیے پکارے جانے کے قابل نہیں. وہ صرف اللہ ہے، پہلے بھی صرف اللہ، آج بھی صرف اللہ، اور بعد میں بھی صرف اللہ، اور اس دنیا میں بھی صرف اللہ، اور موت پر بھی صرف اللہ، اور قبر میں بھی صرف اللہ، اور حشر میں بھی صرف اللہ، اور حساب کے وقت بھی صرف اللہ، اور پل صراط پر بھی صرف اللہ، اور جنت میں بھی صرف اللہ ہے. اللہ ہے. کیا مثال میرے اللہ نے دی ہے. لن یخلقوا ذبابا، ان سے کہو ایک مکھی بنائے، ایک مکھی بنائے. اگر کوئی مکھی بنا کے دکھا دے تو پھر اس سے کہو جی جناب تسی سب کچھ کر سکتے ہو، مائی باپ ہر شے تواڈے ہاتھ وچ تسی سب کچھ کر سکتے ہو. اور اس سے اگلی مثال، ایک اور مثال اسی کے ساتھ، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. کسی کہو تو صحیح، بڑے سے بڑے پہلوان، بڑے سے بڑے قطب، بڑے سے بڑے ابدال، بڑے سے بڑے غوث، بڑے سے بڑے ولی، بڑے سے بڑے انسان کے سامنے سالن رکھا ہوا ہے. مکھی آئی اور اس کے کنارے پر بیٹھی، اور اب اس نے اپنے پاؤں ڈبوئے اور اپنی سونڈ کو ڈبویا اور اٹھ گئی. اب اس سے کہو، اس بادشاہ سے، اس سکندر اعظم سے، اس چنگیز خان سے، اس محمود غزنوی سے، اس تیمور لنگ سے، اس بڑے صاحب کشف و کرامت ولی سے کہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سالن کا ایک حصہ اس کی ٹانگوں پہ لگ گیا اور اس کی سونڈ میں سے اس کے پیٹ میں چلا گیا، ذرا واپس تو لے کے دکھاؤ. واپس تو لے کے دکھاؤ. کتنی خوبصورت مثال ہے. کوئی اللہ نے حساب کا قاعدہ نہیں سمجھایا کہ صرف جو ریاضی جانتے ہوں انہیں پتا ہو. کوئی فزکس کیمسٹری کا قاعدہ نہیں سمجھایا کہ صرف پڑھے لکھوں کو پتا چلے اور ان پڑھوں کو پتا نہ چلے. کتنی آسان مثال دی ہے. میلسی والو، اللہ کو چھوڑ کے جس کو مدد کے لیے نعرہ لگاتے ہو،
جس کی مدد کا دعویٰ کرتے ہو اسے کہو ایک مکھی بنا کے دکھائے، ایک مکھی بنا کے دکھائے۔ قرآن لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لن يخلقوا ذبابا، ایک مکھی بنا کے دکھائیں، نہیں بنا سکتے۔ اچھا مکھی نہیں بنا سکتے تو ایک اور کام کریں، مکھی نے ان کے پانی میں سے ایک قطرہ پی لیا اور اڑ گئی، ان کے سالن میں سے ایک قطرہ چوس لیا اور اڑ گئی، ان سے کہو یہ قطرہ واپس دے کے دکھا دیں۔ اگر وہ ایسا کر سکیں تو پھر انہیں بھی مدد کے لیے پکارو اور مجھے بھی پکارو، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے اور کبھی نہ کر سکیں گے اور کبھی نہ کر سکیں گے، یہ کبھی نہ ہو سکے گا، تو پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پھر مجھے چھوڑ کے کیوں کسی اور کو پکارتے ہو؟ امن خلق السماوات والارض، ایک بات تو بتاؤ میلسی والو، یہ زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، بارش کس نے برسائی؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پتے کو سبز رنگ کس نے دیا؟ اور شاخوں پہ ابھی آج آم پہ بور کون لے کر آیا؟ بور کو مٹر میں کس نے بدلا؟ مٹر کو آم میں کون بدلتا ہے؟ اس میں رنگ مٹھاس کون ڈالتا ہے؟ اس میں گٹھلی ذائقہ اور اس میں رس کون بھرتا ہے؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بولو اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اللہ سوال کرتا ہے اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا یہ کرنے والا؟ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ہے کوئی اللہ کے سوا یہ کرنے والا؟ تم منہ سے کہتے ہو نہیں، اور اللہ کا گلہ سنو، بل ہم قوم یعدلون، افسوس ہے تم پر میلسی والو، یہ مان کر بھی مجھے نہیں پکارتے ہو اور مجھے چھوڑ کر میری بنائی ہوئی مخلوق کی چوکھٹ پہ سجدے کرتے ہو۔ امن جعل الارض قرارا، زمین کو کس نے بچھایا؟ کس نے زمین کو قرار بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، دریا کون لے کر آیا؟ وجعل لها رواسی، پہاڑ کس نے گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، میٹھے اور کڑوے پانی کو الگ کس نے کیا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بولو الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا دریاؤں کو جدا کر رہا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا سمندروں کو جدا کر رہا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا کڑوے میٹھے کو جدا کر رہا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا پہاڑ گاڑنے والا ہو؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے جنوبی افریقہ میں جا کر دیکھا، دو سمندر مل رہے ہیں، بحر ہند سیدھی طرف سے، الٹی طرف سے بحر ہند آتا ہے اور سیدھی طرف سے بحر اوقیانوس آتا ہے، دونوں پانی ایسے ملتے ہیں پر اللہ کی قسم ان میں واضح لکیر نظر آتی ہے، کوئی دیوار نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی پلاسٹک نہیں، کوئی پولی تھین نہیں، کوئی بیچ میں مٹی نہیں، دونوں پانی ایسے آ کے ملتے ہیں اور یوں ان میں واضح دراڑ اور لکیر جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وہ لکیر ایسے نظر آتی ہے۔ اس سے عجب بات بتاؤں، بحر ہند کی مچھلیاں یہاں آئیں، ادھر بحر اوقیانوس شروع ہو گیا، وہ یہاں سے یوں واپس مڑ جاتی ہیں، بحر اوقیانوس کی مچھلیاں یہاں آئیں، یہاں بحر ہند شروع ہوا، وہ یہاں سے یوں واپس مڑ جاتی ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے الہم اللہ، کوئی ہے تیرے رب کے سوا؟ تو تم نے اللہ کو اتنا چھوٹا بنا دیا کہ جن کو اللہ نے پیدا کیا ان کو مدد کے لیے پکارنے لگ گئے اور ان پر تم نے آسیں امیدیں ڈال دیں۔ ارے اللہ پہلے بھی، ارے اللہ بعد بھی، ارے اللہ اوپر بھی، او میرے بھائیو اللہ نیچے بھی، اللہ رگ رگ میں، اللہ نس نس میں، اللہ ہوا کے ہر جھونکے میں، اللہ سورج کی ہر شعاع میں، اللہ چاند کی ہر کرن میں، اللہ تاروں کی ہر جھلملاہٹ میں، اللہ
پہاڑوں کی چوٹیوں پہ، اللہ درختوں کے پتوں میں، اللہ پانی کے قطروں میں، اللہ بارش کی بوند میں، اللہ بادلوں کی گرج میں، اللہ آسمان کی بلندیوں میں، اللہ عرش کے اوپر، عرش کے اوپر، وہ عرش کا محتاج نہیں، وہ فرش کا محتاج نہیں، وہ شرق و غرب کا محتاج نہیں، یہ کلمے کا مطالبہ ہے، لا لا۔ جب لا ہو گیا تو یہ زمیندار کیسے کہتا ہے زرعی بینک سے قرضہ نہیں لوں گا تو میرا زمیندارہ کیسے چلے گا؟ میں بینک سے قرضہ لوں گا تو کپاس کی کاشت کروں گا، اب کپاس کی کاشت کا موسم آ گیا ہے، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، میں زرعی بینک سے سود پہ قرضہ لوں گا تو تیرا لا الہ الا اللہ کہاں چلا گیا؟ یہ کاٹن فیکٹریوں والے جو میلسی میں بھری پڑی ہیں کاٹن فیکٹریاں، یہ سارے اب کہیں گے ہم بینکوں سے لمٹ لیں گے، سود پہ لیں گے، اللہ سے لڑ لیں گے، آپ پہ ویکھی جاسی، آپ پہ ویکھی جاسی۔ اگر میں بینک سے لمٹ نہ لوں تو پھر میری فیکٹری کیسے چلے گی، میرا کاروبار کیسے چلے گا؟ تو تیرا لا الہ الا اللہ کہاں چلا گیا؟ اذان ہوئی اور 90% میلسی والا بازار میں بیٹھا رہا تو وہ لا الہ الا اللہ کہاں گیا؟ 100% گالی دینے والا بنا تو لا الہ الا اللہ کہاں گیا؟ 100% ماں باپ کو تنگ کرنے والی اولاد تو لا الہ الا اللہ کہاں چلا گیا؟ 100% دنیا کے عاشق، صرف دنیا کے چاہنے والے نہیں، دنیا پہ مر مٹنے والے، دنیا کے عاشق، زمین کے عاشق، چیزوں کے عاشق، چیزوں پہ فدا، مال پہ فدا۔ ارے اللہ صرف نماز روزہ نہیں دیکھے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، دل چیر کر دل کے اندر بھی دیکھے گا کہ کیا لے کر آئے ہو۔ جیسی محنت کرو گے ویسے جذبے لے کر مرو گے۔ یہ کلمے کا مطالبہ ہے، لا کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ ان تحجزہ عن محارم اللہ، لا الہ الا اللہ ہے۔ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ روزہ بھوک کیوں؟ ابھی تو گرمی کے شدید روزے آ رہے ہیں، کیوں بھوکے بیٹھے ہو؟ کہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حج کرنے کیوں جا رہے ہو؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ سچ کیوں بول رہے ہو؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ ظلم کیوں نہیں کرتے ہو؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ رشوت کیوں نہیں لیتے ہو؟ سارا محکمہ رشوت لے رہا ہے، رشوت نہ لینے والا بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ ہاں تمہاری نظر میں بے وقوف ہے، اللہ کی نظر میں بڑا عقل والا ہے۔ رشوت لینے والا بڑا بے وقوف ہے کہ پاگل اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے۔ کلمے کا پہلا مطالبہ، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا، جس نے اخلاص سے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یا رسول اللہ کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ کہ کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ میلسی میں کوئی حرام کام کرنے والا کوئی نہ ہو۔ اس لیے میرے نبی نے ایک عجب بات بتائی، عبادت گزار بننے کا عجب طریقہ بتایا۔ ہمت نہ ہو تو عبادت کہاں ہوتی؟ ہمت نہ ہو تو روزے کہاں رکھے جاتے؟ ہمت نہ ہو تو حج عمرے کہاں کیے جاتے؟ اور عبادت تو انہی چیزوں کا نام ہے۔ لیکن آپ کو اپنے نبی کی ایک بات بتاؤں، کمزور آدمی بھی سب سے بڑا عبادت گزار بن سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، جو گناہ کرنا چھوڑ دے گا وہ سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ کتنا آسان کام۔ تہجد بھی نہیں پڑھی، ساری رات سویا، صبح اٹھ کے فجر پڑھی، لیکن گناہ نہیں کرتا۔ نفلی روزہ نہیں رکھا پر گناہ نہیں کرتا۔ لمبی تلاوت نہیں کرتا پر گناہ نہیں کرتا۔
لمبا ذکر نہیں کرتا پر گناہ نہیں کرتا، پیدل سال نہیں لگ سکا، کمزور ہے پر گناہ نہیں کرتا، لمبے لمبے نفل نہیں پڑھتا پر گناہ نہیں کرتا، تو میرے نبی کا فرمان ہے یہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے جو گناہ چھوڑ دے۔ یہ کلمے کا انفرادی مطالبہ فرد کی سطح پر، کلمے کا اجتماعی مطالبہ، ایک کلمہ کا مطالبہ اس سارے 15-20 ہزار کے مجمع سے کلمے کا مطالبہ ہے، ایک مطالبہ ہے فرد سے، طارق جمیل سے، تنویر سے، اسلم سے، اکرم سے، عبد الرحمان سے اور اشفاق سے اور عدنان سے اور فلاں سے، یہ کلمے کا انفرادی مطالبہ جو میں تقریباً پونا گھنٹہ جس کو میں نے بیان کیا ہے، ایک کلمے کا اجتماعی مطالبہ وہ کیا ہے؟ لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها وترد عنه العذاب والنقمة ما لم يستخف بحقها قيل ما الاستخفاف بحقها يا رسول الله قال يظهر العمل بالمعاصي فلا ينكر ولا يغير۔ یہ کلمے کا اجتماعی مطالبہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ میلسی والوں کو ہمیشہ نفع پہنچائے گا، لا الہ الا اللہ پاکستان والوں کو ہمیشہ نفع پہنچائے گا اور ان سے عذاب ٹال دے گا، ان سے مصیبتیں ہٹا دے گا۔ اگر عذاب آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں اور مہنگائی آ رہی ہے اور بیماریاں آ رہی ہیں اور فصلوں پہ بیماریاں اور جسموں پہ بیماریاں اور چیزوں کی مہنگائی ہے، تو یہ کیا ہے کہ یہ کلمہ تو ہے لیکن ہم سے عذاب نہیں ہٹا سکا، کلمہ تو ہے ہم سے مصیبت نہیں ہٹا سکا، تو لگتا ہے کہ ہمارا کلمہ کمزور ہو گیا ہے، ہم نے کلمے کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک حق ہے طارق جمیل سے، وہ کیا ہے کہ یہ حرام کام چھوڑ دے، دوسرا حق ہے پورے مجموعے سے، پاکستان کے 15 کروڑ عوام سے اور پوری امت کے 1 ارب انسانوں سے کلمے کا مطالبہ ہے۔ اگر وہ مطالبہ پورا کر دیا گیا تو عذاب گئے، مصیبتیں گئیں، تمہارے ہاتھ اٹھیں گے، لبیک کی صدائیں سنو گے، اللہ کو اپنے آگے پاؤ گے، اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے، اللہ کو اپنے ساتھ ہر وقت پاؤ گے۔ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے۔ لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها کہنے والے کو ہمیشہ نفع دیتا ہے، وترد عنہ العذاب والنقمہ اور اس سے اللہ کے عذاب ہٹا دیتا ہے، انتقام اللہ کی طرف سے پکڑ کو ہٹا دیتا ہے۔ پہلی قوموں سے ہٹایا، نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کو پکڑا اور 80 جو کشتی میں سوار ہیں بچایا، صالح علیہ السلام کی فرمانبردار قوم کو بچایا اور باقیوں کو پکڑا، ہود علیہ السلام کی فرمانبردار قوم کو بچایا اور باقیوں کو پکڑا، شعیب علیہ السلام کی فرمانبردار قوم کو بچایا اور باقیوں کو پکڑا، لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کو بچایا اور باقیوں کو پکڑا۔ یہ سارا انسانی تاریخ ساری بتلاتی چلی آ رہی۔ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ میلسی والوں کو نفع دیتا رہے گا اور ان سے عذاب ہٹاتا رہے گا اور ان سے پکڑ کو ہٹاتا رہے گا۔ لا الہ الا اللہ پاکستان والوں سے یہ سب کچھ ہٹاتا رہے گا۔ اگر نہیں ہٹ رہا تو ایک کام نہیں ہو رہا جو اس کلمے کا اجتماعی تقاضا ہے۔ جب تک یہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو نفع دے گا، کہنے والے سے عذاب ہٹائے گا، کہنے والے سے مصیبت ہٹائے گا، جب تک اس کا حق نہ چھوڑ دیا جائے، جب تک اس کے حق سے بے پرواہی نہ کی جائے، جب اس کے حق سے بے پرواہی کی جائے گی تو کلمہ پڑھ کے بھی زلزلے آئیں گے، کلمہ پڑھ کے بھی سیلاب آئیں گے، کلمہ پڑھ کے بھی بارشیں بے وقت ہوں گی، کلمہ پڑھ کے بھی بازار کی مہنگائی آسمان کو چھوئے گی، کلمہ پڑھ کے بھی بیماریاں گھیریں گی، زمین کی برکتیں روٹھ جائیں گی۔ یہ کلمہ تمہیں نفع دے گا جب تک اس کا حق ادا کرتے رہو گے،
یہ کلمہ تم سے عذاب ہٹائے گا جب تک اس کا حق ادا کرو گے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل استخفاف بحقھا، اس کلمے کا حق کیا ہے جس کو چھوڑ دینے سے عذاب آتے ہیں؟ میری بات غور سے سننا، تم تبلیغ کو صرف تبلیغی جماعت کا کام سمجھ رہے ہو کہ صرف یوسف مسجد میں جو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یہ تبلیغ والے اور ہم تبلیغ والے نہیں ہیں۔ تو میری بات کو دھیان سے سنو، میں اللہ کے محبوب کی 2 حدیثوں پر ساری بات اپنی کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ مل استخفاف بحقھا، یا رسول اللہ کلمے کا وہ کون سا حق ہے جس کو پاکستان والوں نے اگر چھوڑ دیا تو ان پہ عذاب آئیں گے، اسے عرب والوں نے چھوڑ دیا تو ان پہ عذاب آئیں گے، اسے ہند سندھ ایران توران والوں نے چھوڑ دیا تو ان پہ عذاب آئیں گے، وہ کون سا حق ہے یا رسول اللہ جس کے چھوڑ دینے سے عذاب آتے ہیں؟ تو میرے نبی نے فرمایا یظہر العمل بالمعاصی یا یظہر العمل بمعاصی اللہ فلا ینکر ولا یغیر، اللہ کی نافرمانی سے سارا میلسی بھرا پڑا ہو، اللہ کی نافرمانی سے سارا وہاڑی بھرا پڑا ہو، اللہ کی نافرمانی سے سارا خانوال ملتان بھرا پڑا ہو، سارا پنجاب سرحد سندھ بلوچستان بھرا پڑا ہو، اور اس نافرمانی کو روکنے کی کوشش نہ کی جا رہی ہو، تو یہ اس کلمے کے حق کو چھوڑ دینے والی بات ہے۔ کون سا کلمے کا حق ہے جس کو چھوڑنے سے ہلاکت آئے گی؟ کہ نافرمانیوں کو روکنے کے لیے کوشش نہ کی جائے، نافرمانیوں کو روکنے کے لیے جان نہ لگائی جائے، نافرمانیوں کو روکنے کے لیے مال نہ لگایا جائے، نافرمانیوں کو روکنے کے لیے محنت نہ کی جائے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر جب پکڑ آئے گی تو مندر بھی گرے گا اور مسجد بھی گرے گی۔ جب سیلاب آتا ہے پھر وہ شراب خانہ بھی بہہ جاتا ہے اور عبادت خانہ بھی بہہ جاتا ہے، پھر مندر بھی گرتا ہے اور مسجد بھی گرتی ہے، پھر معصوم بھی پانی میں بہتے ہیں اور بوڑھے بھی بہتے ہیں، جوان بھی بہتے ہیں، زمین نگلتی ہے، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی مسجدوں کو بھی۔ یہ کلمہ ہمیشہ نفع دے گا، یہ کلمہ ہمیشہ عذاب ہٹائے گا، یہ کلمہ ہمیشہ پکڑ کو دور کرے گا جب تک اس کا حق ادا کیا جاتا رہے گا، اور جب اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا تو پھر پکڑ بھی ہے، عذاب بھی ہے، مصیبت بھی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا حق ہے، وہ کون سا حق ہے جس کو ادا نہ کرنے سے پکڑ آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تم دیکھو ہر طرف نافرمانی ہی نافرمانی ہے، اور اس کو بدلنے کے لیے تم کوئی کوشش نہ کرو، اس کو روکنے کی تم کوئی کوشش نہ کرو۔ سارا میلسی بے نمازیوں سے بھرا پڑا ہو اور نمازیوں کو ہوش ہی نہ ہو انہیں نماز پہ لانے کا، سارے میلسی کے بینک میلسی والوں کے پیسوں سے سود پہ چل رہے ہوں اور کسی کو ہوش ہی نہ ہو انہیں سود سے نکالنے کا، ماں باپ اولاد سے تنگ پڑ چکے ہوں اور کسی کو ہوش نہ ہو انہیں اولاد کو نیکی پر ڈالنے کا، بازار جوئے پر سود پر جھوٹ پر ہو، زنا کے اڈے ہوں، شراب کے اڈے ہوں، اور انہیں روکنے کے لیے کوئی کوشش نہ ہو، تو پھر جب یہ ہوگا کہ انہیں روکنے کی کوشش نہ ہوگی تو پھر اللہ کی پکڑ اور عذاب آئے گا۔ ایک ہمارے پاس جماعت آئی سلمبے میں، ان کے ساتھ کچھ خسرے بھی تھے جو توبہ کر چکے تھے، داڑیاں رکھ چکے تھے، انہوں نے ہمارے علاقے کے خسروں میں کام کیا، تو انہیں میاں چنو کے خسرے اکٹھے کیے، تو ان میں سے ایک کی عمر 70 سال تھی، وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا 70 سال کی عمر میں آج پہلی دفعہ کوئی اللہ کی بات سنانے آیا ہے۔ نہ مولانا صاحب کو ہوش ہے،
نہ نمازی صاحب کو ہوش ہے، نہ خطیب صاحب کو ہوش ہے، نہ حاجی صاحب کو ہوش ہے کہ یہ نافرمانیاں جب اس پر پکڑ آتی ہے، جب سفینہ ڈوبتا ہے تو سارے ہی ڈوبتے ہیں۔ اسی بات کو ہمارے نبی نے ایک اور طرح سمجھایا اور واضح کیا اور واضح کیا۔ یہاں تو اجمال ہے کہ اگر نافرمانیوں کو دیکھ کر میری امت نے کوشش نہ کی ان کو روکنے کی اور ان کو ہٹانے کی تو پھر عمومی پکڑ آئے گی، عمومی پکڑ آئے گی۔ میں تو جی نماز پڑھتا ہوں، آپ مجھے کیا کہتے ہو تبلیغ میں جاؤ؟ جاؤ بے نمازیوں کو تبلیغ کرو، ہمارے دروازے پر دستک دینے آ جاتے ہو۔ یہ جملہ ہزاروں دفعہ سنا ہوا ہے لوگوں سے۔ اسی بات کی ایک اور مثال، یہ کلمہ عذاب ہٹا دے گا، مصیبتیں ہٹا دے گا اگر اس کی شرط کو ادا کرو، اگر اس کے حق کو ادا کرو۔ کیا حق ہے؟ کہ تم نافرمان جتنا طبقہ ہے ان کے پاؤں پکڑ کر، ان کی منت کر کے، خوشامد کر کے ان کو دین پہ لانے کی کوشش کرو۔ یہ ڈانٹ ڈپٹ کا کام نہیں ہے۔ فیصل آباد میں ایک آدمی نے 3 سینمے گرائے، 3 سینموں کا مالک اکٹھے ایک ہی جگہ پر 3 سینمے گرائے۔ مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ ایک صاحب سے بات کر رہا تھا تو وہ کہنے لگے ہمیں تبلیغ کرنے آ جاتے ہو، ہم تو پہلے ہی نمازی ہیں، جاؤ سینمے والوں کو تبلیغ کرو جنہوں نے فحاشی پھیلائی ہوئی ہے۔ اب اس کا ایک طریقہ یہ ہے، اور اس نے بتایا کہ میرے پاس کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے یہ سینمے بند کرو، تم فحاشی پھیلا رہے ہو۔ تو میں نے ان سے کہا میری جنت کے ٹھیکیدار تم نہیں ہو، چلے جاؤ، جن قدموں سے آئے ہو انہیں قدموں پہ واپس چلے جاؤ۔ دوسرا طریقہ کیا اختیار کیا؟ اس کو سلام کرنا شروع کیا، اس سے دوستی لگائی، اس کو یہ کہا ہی نہیں تو حرام کر رہا ہے اور تو حرام کام کر رہا ہے، ایک دفعہ نہیں کہا، سلام، دعا، دوستی۔ 3 دن جماعت میں لگوائے، 3 دن کے بعد اس نے آ کر تینوں سینمے گرا دیے، بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا۔ وہ میرے پاس آیا، کہا جی یہ سینمے میں گرا رہا ہوں، تمہیں اللہ نے ذریعہ بنایا ہے، تو تم آ کر پہلے میرے سینمے میں بیان کرو، پھر میں سینما گراؤں گا۔ میں نے کہا میں ضرور آؤں گا، مسجدوں میں بیان تو کیے ہیں، سینمے میں آج تک کبھی نہیں کیا، انشاءاللہ کسی دور میں فلمیں تو دیکھی سینما میں جا کر، پر یہ اللہ کی بات بھی سناؤں گا یہ کبھی خیال بھی نہیں تھا۔ تو اس نے وہاں سارا سینما، وہ جو سکرین کے سامنے سٹیج ہوتا ہے وہاں ممبر رکھا، وہاں ہم نے پہلے مغرب کی نماز پڑھی، پہلے اذان دی، پھر نماز پڑھی۔ تو میں نے یہاں سے بات شروع کی، میں نے کہا اگر ان در و دیوار کے اندر روح ہوتی اور اللہ انہیں اجازت دیتا تو یہ سب سے پہلے ان کے بوسے آ کے لیتے جنہوں نے یہاں سجدے کیے، کہ ان در و دیوار نے صرف ننگے ناچ دیکھے اور گانے بجانے کی سر اور دھن کو سنا، انہوں نے آج پہلی دفعہ اللہ کا نام سنا، اس دھرتی پہ پہلی دفعہ سبحان ربی العالی کا نغمہ گونجا، اس فضا میں پہلی دفعہ الحمدللہ رب العالمین۔ نماز بھی میں نہیں پڑھائی وہاں مغرب کی۔ بیان ہوا کوئی 15-20 ہزار کا مجمع، وہ اتنا اندر تو آ گیا کوئی 3-4 ہزار، باقی روڈ بلاک چاروں طرفوں نے۔ ایک نیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا تھا، کبھی نہیں ہوا کہ سینمے میں تبلیغ ہو رہی ہو۔ تو مجھے وہ بزرگ یاد آئے جنہوں نے مجھے کہا تھا جاؤ سینمے والوں کو تبلیغیں کرو، ہمیں تبلیغیں کرتے ہو۔ تو ہر کام کا ایک سلیقہ اور طریقہ ہے، کسی کو شراب سے ہٹانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اس کو یہ جہالت تو نہیں کہ شراب حلال سمجھ کے تو نہیں پی رہا، حرام سمجھ کے پی رہا ہے۔ ایک مجھے کراچی سے فون آیا، کہا جی میں 20 سال سے شراب پی رہا ہوں اور میری نہیں چھٹ رہی، اور مجھے میری بیوی نے فتویٰ لیا ہے تو مولوی صاحب نے کہا ہے
تو اس آدمی سے طلاق لے لے، تیرا اس کے ساتھ رہنا حرام ہے۔ میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ تمہاری بالکل چھوٹ جائے گی، یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، بالکل چھوٹ جائے گی۔ یہ میرے ایک میٹھے بول نے، جو 20 سال کی شراب اس نے ایک میٹھے بول پہ چھوڑ دی۔ میں نے کوئی مسئلہ نہیں بتایا کہ تو جہنم کا گند پیے گا اور جہنم کی آگ میں جلے گا، میں نے صرف اتنا کہا یہ آپ کو کس نے کہا کہ آپ شراب نہیں چھوڑ سکتے؟ انشاءاللہ آپ کی بالکل چھوٹ جائے گی، آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ آ کے وقت لگا لیں۔ وہ کراچی سے چلا، اپنی بائی روڈ آیا، اپنی گاڑی لے کر آیا، میرے ساتھ 10 دن لگائے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شراب سے نکال دیا۔ اتنی بڑی داڑھی رکھ لی، میری طرح پگڑی باندھتا ہے، اتنی بڑی داڑھی ہے، اب بھی کراچی میں زندہ سلامت بعافیت۔ تو کسی کو برائی سے نکالنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، کوئی لٹھ مارنے سے کوئی تھوڑا نکلتا، زبردستی سے تو نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے ایک طبقہ کہتا ہے ہمارے ہاتھ میں طاقت ہوگی تو ہم دین زندہ کر دیں گے، یہ بچوں والی بات ہے، بالکل بچوں والی بات۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا، میٹرک میں نے وہاں سے کیا، تو ہاسٹل میں رہتا تھا، تو ہمارے کو وارڈن، ہاسٹل کے جو بڑے انچارج وارڈن ان کو کہتے، وہ آگے نمازی طالب حسین رحمت اللہ علیہ ان کا نام تھا، وہ نمازی تھے، انہوں نے لڑکوں پر بھی نماز کی پابندی کر دی کہ لڑکے حاضری ہوتی تھی، باقاعدہ رجسٹر بن گیا۔ ایک ہمارے پی ٹی ماسٹر تھے عبداللہ صاحب، وہ حاضری لیتے تو نماز ہوتی تھی، پھر نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو عشاء کی نماز ہو رہی ہے، عشاء کی نماز ہو رہی ہے، اور میں سب سے آخری صف میں کھڑا ہوا تھا۔ میرا روم میٹ وہ ذرا دیر سے پہنچا، تو اس نے میرے برابر، میرے کمرے والا، بلکہ میرے بستر کے ساتھ، میری چارپائی کے ساتھ اس کی چارپائی، مرید کے کم، اس نے میرے قریب آ کر نیت باندھی عشاء کی نماز، 4 رکعت نماز عشاء، واسطے طالب حسین دے اللہ اکبر۔ اب میں بھی کوئی پکا نمازی تو، میں بھی ان کے ڈر سے پڑھ رہا تھا، میں بھی نمازی نہیں تھا، میں اسکول کالج میں نمازی نہیں تھا، وہ ان کے ڈنڈے کی وجہ سے پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے نماز میں ہی اس سے کہا، میں کوئی ایک ہی کیتی جانا، نماز میں اسے کہہ رہا ہوں، میں کوئی ایک ہی کیتی جانا۔ وہ کہتا ہے میں طالب حسین دی پڑھدا پیا، اللہ دی تو پڑھدا ہی نہیں پیا، تو بس یہ نیت کرنی ہے جن دی پڑھدا پیا۔ کسی کو برائی سے ہٹانے کا بھی ایک طریقہ ہے، ایک طریقہ ہے، ایسے تھوڑا ہے کہ تم کہو شرابی ہے شراب نہ پی۔ جیسے ہمارے کالج میں فنکشن ہوتے تھے موسیقی کے، تو کچھ نوجوان جذباتی قسم کے لٹھ لے کے پہنچ جاتے اور وہاں جا کے وہ لاٹھی برسانا شروع کر دیتے تھے، کبھی ادھر سے قتل ہو جاتا تھا، کبھی ادھر سے قتل ہو جاتا تھا۔ اب بتاؤ، چھوٹے حرام سے بچانے کے لیے بڑے حرام کا ارتکاب، چھوٹے گناہ سے کو روکنے کے لیے بڑے گناہ کا ارتکاب۔ تو وہاں میرا بیان ہوا، تو وہ جو سینمے پر وہ ٹکٹیں نہیں بیچتا لیتا، وہ مجھ سے آ کر ملا، کہنے لگا جی آج میں نے زندگی کی پہلی نماز پڑھی، آج تک کبھی زندگی میں نماز نہیں پڑھی۔ پھر اس نے اللہ کے فضل سے ایک سینما گرایا، پھر دوسرا گرایا، پھر تیسرا گرایا، پھر وہاں مسجد بنائی۔ کلمے کا دوسرا مطالبہ ایک انفرادی مطالبہ ہے جو میں نے پہلے بتایا، یہ اجتماعی مطالبہ ہے۔ کلمے کا اجتماعی، میں حدیث پاک سے بیان کر رہا ہوں، حدیث پاک سے بیان کر رہا ہوں کہ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، تبلیغی جماعت کا فرمان نہیں ہے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے، جس پر عملی طور پر تبلیغ کے سوا کوئی کام نظر نہیں آتا۔ ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کر دینا تو آسان ہے، لیکن کسی شرابی کے در پہ چکر لگانا، 6 سال جنید جمشید کے چکر لگائے میں نے، 6 سال۔ وہ لاہور میں ناچ رہا ہوتا تھا، پیچھے میری گاڑی کھڑی ہوتی تھی اس کو وصول کرنے کے لیے۔ وہ رات کو 3 بجے اسٹیج سے اترتا تھا، تو اس کو میں تو نہیں ہوتا تھا 3 بجے وہاں، میرا آدمی کوئی نہ کوئی میرا ساتھی ہوتا تھا، وہ اس کو گاڑی میں بٹھا کر اور مسجد میں لے کر آتا تھا،
اس کو کھانا اسی وقت تازہ کھانا کھلاتے، چائے پلاتے، سلا دیتے. 6 سال اس کے پیچھے پھرے تو ناچنے والا اللہ کے کلمے کا داعی بن گیا. یہ کلمہ ہمیشہ لا تزال لا الہ الا اللہ تنفع من قالها. میں بار بار دوہرا رہا ہوں کہ ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، تمہارا جی چاہے لے لینا، نہ چاہے نہ لینا، لیکن احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. کرو نہ کرو تمہاری مرضی، سمجھو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں. لا الہ الا اللہ کا انفرادی حق کہ مجھے حرام سے روک دے، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی پر لے آئے. کلمے کا اجتماعی حق، یہ لا الہ الا اللہ ہمیشہ نفع دے گا کہنے والے کو، اس سے عذاب کو ہٹائے گا، اس سے مصیبتوں کو ہٹائے گا. لیکن جب اس کا حق ادا نہیں کرو گے تو عذاب آئیں گے، یہ ہٹائے گا نہیں. مصیبتیں آئیں گی، یہ ہٹائے گا نہیں. دکھ درد آئیں گے، یہ ہٹائے گا نہیں. صحابہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ کون سا حق ہے، وہ کون سا حق ہے جس کو ادا نہیں کریں گے تو عذاب آ جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یظہر العمل بمعاصی اللہ. چاروں طرف اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اور اس سے روکنے کی تم کوشش نہ کرو، ان کو ان سے ہٹانے کی تم کوشش نہ کرو. ممبر پہ بیٹھ کے سود خوروں کو گالیاں نکال دینا، یا ممبر پہ بیٹھ کے کتنے لوگ آئے، 100 یہ کتنا مجمع ہے بیٹھا ہے، 15-20 ہزار. کیا میلسی کی آبادی 15-20 ہزار ہے؟ کیا پاکستان کی آبادی 15-20 ہزار ہے؟ اور امت صرف میں ابھی افریقہ سے ہو کے آ رہا ہوں، چاڈ گیا، سوڈان گیا، کیمرون گیا، 4000 سال پرانی تہذیب دیکھی کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. ایک دن گزارنا اتنا مشکل تھا اور وہاں زندگی لوگ گزار رہے ہیں. کیسے گزار رہے ہیں؟ تم جاؤ تو تمہیں پتہ چلے کہ فقر کسے کہتے ہیں، غربت کسے کہتے ہیں، تنگ دستی کسے کہتے ہیں، مشقت کسے کہتے ہیں، مصیبت کسے کہتے ہیں. امت تو ساری کائنات، ساری دنیا میں پھیلی پڑی ہے. تو کلمے کا حق کیا ہے؟ کلمے کا حق کیا ہے؟ کلمے کا حق کیا ہے کہ جو اللہ کی نافرمانیوں پر چل پڑے ہیں، جاؤ ان کے پاؤں پکڑو، ٹھوڑی پکڑو، ہاتھ جوڑو، ان سے درخواست کرو کہ اللہ کا دین سیکھ لے. سیکھنے کے لیے وقت لگا لے. تبلیغ کے سوا کوئی عمل اس وقت میدان میں کوئی نہیں. ہم کنکریاں مار کے اترے، 89 کا حج، پہلا حج، کنکریاں مار کے نیچے اترے. اس وقت ایک ہی پل ہوتا تھا اور پل کے نیچے اترتے ہی نائی کھڑے ہوتے تھے اس طرح لے کر. تو کچھ خط کرواتے تھے، کچھ شیو کرواتے تھے، ملے جلے ہوتے تھے. کسی کو احساس بیدار ہو جاتا ہے تو وہ داڑھی رکھ لیتا ہے، جس کا احساس نہیں بیدار ہوتا پھر وہ ویسے ہی کر لیتا ہے. تو ہم نیچے اترے تو میرے ساتھ پشاور کے 2-3 ہمارے ساتھی تھے، ہم اکٹھے رہ رہے تھے مکہ میں. تو سامنے ایک نوجوان تھا، بعد میں تعارف ہوا سیالکوٹ کا. اس نے داڑھی پر صابن لگوایا ہوا تھا اور نائی اس طرح تیار کر رہا تھا، وہ جو بلیڈ رکھتا ہے وہ بلیڈ رکھ رہا تھا اس کو شیو کرنے کے لیے. تو یہ ایک نوجوان ہمارا ساتھی راشد اس کا نام تھا، وہ ایک دم جا کر اس کے پاؤں پڑ گیا. ایک دم اس کے پاؤں پکڑ کے رونے لگا. وہ گھبرا گیا، کہنے لگا بھائی صاحب کیا بات ہے؟ تو اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ ابھی تیرے سارے گناہ معاف ہوئے ہیں، تو حج کر کے آ رہا ہے، یہ شیو نہ کرا، پہلا گناہ تیری کاپی میں یہی لکھا جائے گا. وہ تو رونے لگ گیا اور اس نے اسی وقت اپنا وہ صابن صاف کر دیا اور نائی سے کہنے لگا میرا خط بنا دے، آج کے بعد میری توبہ. چند آنسوؤں نے
اتنے بڑے حکم پہ اسے کھڑا کر دیا. شاید تقریریں وہ کام نہ کر سکتی، شاید کتاب وہ کام نہ کر سکتی. ہاں ہمیشہ آنسو ہی ہیں جو پہاڑ کو بھی موم بنا دیتے ہیں، جو پتھروں کو پگھلا دیتے ہیں، جو لوہے کو موم بنا دیتے ہیں. یہ آنسو ہیں، آنسو. تو یہ تبلیغ کا کام کلمے کا حق ہے. یہ تبلیغ کا کام رائمنڈ کا حق نہیں ہے، یوسف مسجد کا حق نہیں ہے. یہ تبلیغ کا کام کلمے کا حق ہے. کلمے کا حق ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام ہو رہی ہیں، اذان پہ 90 آدمی مسجد پہ نہیں گیا، سورے فضا میں نافرمانی نے جال بنا ہوا ہے، اس کو روکنے کے لیے پھرو. تم دل نہیں بدل سکتے. ہمارے ذمے بیان کرنا ہے، بات کرنا ہے. اگر ہم محنت کرنے والے، گشت کرنے والے، دعوت دینے والے بن گئے تو آئے عذاب اللہ ٹال دے گا. ایک اور اللہ کے نبی نے مثال دی ہے جس سے اس تبلیغ کے کام کو واضح کیا ہے. یہ کلمے کا حق ہے، اگر اسے ادا نہیں کیا جائے گا تو کیا ہوگا. تو ایک مثال دی آپ نے. پہلے ایک مثال سے یہ بات سنو. عربوں کو پانی سے بہت ڈر لگتا تھا چونکہ ان کے ملک میں پانی تھا ہی نہیں. جیسے بنگالی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم پانی نہ دیکھیں تو ہم مر جاتے ہیں، اور عرب کہتے ہیں ہم صحرا نہ دیکھیں تو ہم مر جاتے ہیں. عادت کی بات. جون کے مہینے میں ہماری جماعت نواب شاہ میں سخت گرمی، نواب شاہ اور گرم. تو مصری عرب تھے، وہ اندر مسجد میں سوئے ہوئے. میں نے ان سے کہا اتنی سخت گرمی ہے، تم باہر ہوا میں آ کے سو. وہ کہنے لگے جب تک ہمیں چھت نظر نہ آئے ہمیں نیند نہیں آتی. جنوری کی سرد راتیں تھیں، سرد راتیں. میں رائمنڈ میں تھا عربوں کی تشکیل میں، تو کچھ بدو مسکت کے آئے ہوئے باہر صحن میں بستر ڈال کے پڑے ہوئے. وہ میں نے کہا اللہ کے بندو، رات کو شدید سردی ہوتی ہے، تم کلفی بنو گے، اور مہربانی کر کے اندر بستر بچھاؤ. وہ کہنے لگے جب تک ہمیں تارے نظر نہ آئے ہمیں نیند نہیں آتی. ہمیں آسمان جب تک نظر نہ آئے ہمیں نیند نہیں آتی. تو جگہ کے اثرات ہوتے ہیں. عرب میں پانی کوئی نہیں ہے تو پانی سے ڈرتے تھے. جیسے بنگالی پانی نہ نظر آئے تو وہ مرتا ہے، عرب کو صحرا نظر دکھائی نہ دے تو مرتا ہے. میں شیخ زائد بن سلطان کا بیٹا شہزادہ، اس سے ملنے اس کے محل میں گیا. محل اتنا عالی شان، تو اس نے محل کے صحن میں خیمہ لگوایا ہوا، ریت ڈلوائی ہوئی، پتھر ڈلوائے ہوئے. صحرا کا نمونہ اس نے دبئی میں بنایا ہوا ہے. تو عربوں کو پانی سے ڈر لگتا ہے، سمندری سفر سے کتراتے اور گھبراتے ہیں. اب اللہ کا نبی مثال دے رہا ہے تبلیغ کی بات کی عظمت دل میں بٹھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں، اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہوں اور انہیں نہ روکا جائے تو اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل قوم استحموا على سفینۃ فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها الذين في اسفلها اذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا من نصيبنا خرقا ولم نوذ من فوقنا. آپ نے پہلے امت کو دریا میں نہیں سمندر میں پہنچایا کہ یوں سمجھو جیسے تم سب سمندر میں ہو اور ایک بحری جہاز میں ہو، اور اس کے دو حصے ہیں، ایک اوپر والا ہے ایک نیچے والا ہے. کچھ لوگ اوپر کے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ نیچے کے حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں. پانی ہے سمندر کا کڑوا، میٹھا پانی اوپر والے حصے میں ہے. اپنے نبی کی مثال سمجھو کہ میرا نبی کیا مثال دے رہا ہے. میٹھا پانی اوپر ہے، نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے بار بار. تو آپس میں مشورہ کر رہے ہیں یار یہ جو ہم اوپر بار بار جاتے ہیں، پوڑیاں چڑھتے ہیں، دفع کرو یہ پھٹا توڑو اور نیچے سے پانی نکالو. کشتی کا پھٹا توڑو
اور نیچے سے پانی نکالنا. فقالوا لو انا خرقنا من نصیبنا خرقا، ایک پھٹا توڑو اور یہاں سے پانی نکالو. ولم نؤذ من فوقنا، اوپر والوں کا اوپر ہے، نیچے والوں کا نیچے ہے، یہ ہمارا حق ہے، وہ ان کا حق ہے، ہم کوئی ان کی حق تلفی نہیں کر رہے، ہم اپنے حصے میں سے کر رہے ہیں، جو مرضی کریں، تو ہم نیچے پھٹا توڑیں. تو میرے نبی نے فرمایا اوپر والوں کو پتہ چل گیا کہ وہ تو پھٹا توڑ رہے ہیں. اب اگر انہوں نے نیچے آ کر ان کو نہ روکا تو کیا ہوگا؟ اس پھٹا ٹوٹنے پر یہ نیچے والے بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے. اوپر والے یہ نہیں کہہ سکتے توڑتے ہیں تو توڑنے دو، ساڈا کٹا تروڑی جاندے نا، اپنا تروڑی جاندے نا، آپے ویکھی جس. وہ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی اسی کشتی کے سوار ہیں. اگر انہوں نے نہیں روکا تو یہ پھٹا ٹوٹے گا، پانی آئے گا، یہ بھی ڈوبیں گے، وہ بھی ڈوبیں گے. یہ پھٹے کو تشبیہ دی نافرمانی کے ساتھ، توڑنے والوں کو تشبیہ دی نافرمانوں کے ساتھ. یہ نمازی، یہ بے نمازی، اس نے نماز کے لیے دکان نہیں بند کی اور یہ بند کر کے جا رہا ہے. یہ یوں کہہ رہا ہے یہ اپنا پھٹا توڑے میرا تو توڑ نہیں رہا، اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. تو میرے نبی نے سب کو پہلے کشتی میں بٹھایا. نمازی، نیک، پرہیزگار، حاجی، علماء، محدثین، مفسرین، صوفیاء، خانقاہیں، مدارس، مراکز، یہ سب اوپر والے پھٹے، اوپر والے تنگ، اور نیچے سب غافل مست نیچے والے میں. اب نیچے والے کیا کر رہے ہیں؟ پھٹا توڑ رہے ہیں. اوپر والے کیا کر رہے ہیں؟ توڑنے دو، کوئی ہمارا توڑ رہے ہیں. اگر انہوں نے یہ کر دیا تو یہ ہلاک ہو گئے. اس حدیث میں جو طاقت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں میں، یہ طاقت اور یہ تشبیہ اور یہ مثال میں کسی شرح سے نہیں سمجھاؤں. میرا اپنا ایک سمندری سفر ہوا ہے جس میں طوفان تھا. ہم ہالینڈ سے، بیلجیم سے نکل رہے تھے انگلستان، 4 گھنٹے کا سفر. اس دن ہمارا ویزا ختم ہو رہا ہے. ہم پہلی بندرگاہ پر پہنچے تو انہوں نے کہا سمندر میں طوفان ہے، ہمارا جہاز چھوٹا ہے، نہیں جا سکتا. دوسری بندرگاہ پر گئے، انہوں نے کہا سمندر میں طوفان ہے، ہمارا جہاز چھوٹا ہے، نہیں جا سکتا. تیسری بندرگاہ پر گئے تو انہوں نے کہا ہمارا جہاز بہت بڑا ہے، یہ چھوٹا سمندر ہے، اتنے طوفان کو یہ سہ جائے گا، ہماری آج سروس چالو ہے. تو ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سوار ہو گئے. خبر نہیں تھی کہ ایک زندگی کا بہت بڑا تجربہ ہونے کو ہے. وہ جہاز کیا تھا؟ پورا شہر تھا، پتہ نہیں کتنی منزلیں، نیچے اس کے یہ 22 ویلر ٹرالے، کوئی 20 30 40 ٹرالے نیچے، گاڑیاں، موٹریں، اتنی بڑی بلا تھا. اور ہم سب سے اوپر والے درجے کے سے نیچے والے درجے پر تھے. جو ہی سمندر میں جہاز داخل ہوا ہے اور موجیں اٹھی ہیں، اور اوپر سے اندھیری رات بادل چھائے ہوئے، اور موج جو آئے طاقتور، کچھ 60-70 فٹ کی اونچائی پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور موج آ کر وہاں مارتی تھی زور سے ٹکر، اور پورے جہاز کو یوں کر دیتی تھی. پھر ادھر سے موج اٹھتی اور اس کو اٹھاتی تھی اور یوں کر دیتی تھی. یعنی وہ جہاز سارا یوں ایسے جا رہا تھا، رکوع تک جاتا تھا. میں آخا یا اللہ سجدہ نہ کرواویں نو، رکوع تائیں رہن دے، نہیں تو ساڈے بھی سجدے نال ہی ہو جاتے. ایسے جا رہا. اوپر شراب خانہ تھا، میوزیکل پروگرام تھا، شراب چل رہی تھی، ناچ گانا ہو رہا تھا. اس کے نیچے والے درجے میں ہم تھے. اب آپ تصور فرمائیں، آپ تصور کر نہیں سکتے. میں گزرا ہوں. میں اس حدیث پاک کو، اس کی عظمت، اہمیت کو اس سفر سے سمجھا ہوں، فتح الباری سے نہیں سمجھا ہوں، کسی شرح سے نہیں سمجھا ہوں. جس وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے، اوپر شراب چل رہی، نیچے ہماری جماعت بیٹھی، ہم اپنا ذکر کر رہے ہیں، تعلیم کر رہے ہیں،
30-40 آدمی تھے ہم، تو ہم قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی تعلیم کرا رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، اس کے نیچے کیبن وغیرہ تھے جس میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے۔ اس وقت ایک آدمی نیچے جاتا ہے اور جا کے پھٹا توڑنا شروع کر دیتا ہے، اور اوپر اعلان ہو جاتا ہے کہ نیچے پھٹا ٹوٹ رہا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہماری جماعت تعلیم کرتی رہتی، شرابی شراب پیتے رہتے، ناچنے والیاں ناچتی رہتی، کیبن میں دراز رہتے؟ سب سے پہلے ہر آدمی یہ کوشش کرتا، او روکو مردود نو روکو، لیندا ہی نہیں، سارے اندر سر لیندا ہی نہیں۔ میلسی میں ایک آدمی جب نماز چھوڑتا ہے تو سب کا سر لے رہا ہے۔ ایک نوجوان ماں باپ کو ذلیل کرتا ہے، وہ سب کا سر لے رہا ہے۔ ایک ذمہ دار سود پہ قرضہ لیتا ہے، ایک تاجر سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھ کر سود پہ پیسہ لیتا ہے، ایک ناچنے والی کو دیکھنے کے لیے سکرین پر لوگ جمع ہوتے ہیں، بازار میں گانے کی آواز آتی ہے، جھوٹ بول کے سودا بک رہا ہے، گز کو میٹر بنا کے کپڑا ناپا جا رہا ہے۔ جب ایک آدمی بھی ایسا کرتا ہے تو اس نے میلسی کا پھٹا توڑ دیا، اب اسے غرق ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سارے ملک کے پھٹے، میں حکمرانوں کو کیوں گالیاں دوں؟ میرا تو مزدور بھی، میرے ملک کا تو مزدور بھی اللہ کا نافرمان ہے اور اللہ سے دشمنی پالی ہوئی ہے۔ یہ ٹریکٹروں والے، ٹرالیوں والے زور زور سے گانے لگاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ جب اتنے معمولی درجے پر چلنے والا بھی اللہ کا نافرمان ہو تو میں حکمران کو کیا گالیاں دوں، اور میں کسی حکمران کو برا بھلا کیا کہوں، یا میں پولیس کو برا بھلا کیا کہوں، یا میں فوج کو برا بھلا کیا کہوں؟ میرے ہی بھائی ہیں، وہاں بھی میرا ہی قصور ہے کہ میں کسی کو بتا نہیں سکا۔ تو وہ ایسا خوفناک سفر تھا، اگر اس وقت یہ اعلان ہو جاتا کہ ایک آدمی پھٹا توڑ رہا ہے تو اللہ کی قسم جہاز کا کپتان جہاز چلانا بھول جاتا، وہ بھی بھاگ کہتا روکو نا مراد نو لیندے نے سارے نو۔ 4 گھنٹے کا سفر تھا، لگتا تھا 40 سال ہو گئے ہیں۔ یا اللہ ڈوور پہنچا دے، یا اللہ ڈوور پہنچ۔ میری عادت ہے میں سفر میں کھانا نہیں کھاتا، اور وہ بیلجیم والوں نے وہیں کھانا کھلایا اور اوپر چڑھا دیا۔ اب وہ جو جہاز نے آ کر وجد میں جو آیا تو الٹیاں شروع، کھانا کھانے ہوئے کو، جتنوں نے کھانا کھایا تھا سب کو الٹیاں لگی ہوئی۔ میری جان بچی رہی کہ میں نے کھانا ہی نہیں کھایا تھا، صرف 1 کپ چائے پیا ہوا تھا۔ اس موقع پر کوئی آ کر ہمیں سنائے کہ نیچے پھٹا توڑا جا رہا ہے، تو نہ کسی کو شراب یاد رہے گی، نہ ناچ یاد رہے گا، نہ تسبیح ہاتھ میں پکڑے گا، نہ وہ قرآن ہاتھ میں پکڑے گا، نہ وہ ذکر کی مجلس میں بیٹھے گا، نہ وہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھے گا، کہے گا روکو روکو روکو۔ میرے بھائیوں جتنی اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جتنے مرد عورتیں اللہ کے نافرمان ہیں، یہ پھٹے توڑ رہے ہیں، یہ کشتی کو ڈبو رہے ہیں، اور اس میں مدرسے والے بھی ڈوبیں گے، خانقاہوں والے بھی ڈوبیں گے، تبلیغ والے بھی ڈوبیں گے، اور حاجی پرہیزگار بھی ڈوبیں گے، اور لکھنے پڑھنے والے بھی ڈوبیں گے، اور مصنفین بھی، شعراء بھی ڈوبیں گے، خطباء بھی ڈوبیں گے۔ جب تک اس کو روکنے کی کوشش نہیں ہوگی، اس پر جو اللہ کا نظام غیبی چلے گا اسے ہم ٹال نہ سکیں گے، روک نہ سکیں گے۔ یہ کلمے کا اجتماعی تقاضا ہے۔ یہ 2 مطالبے ہیں کلمے کے، اس کو دوسری طرح سے لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ایک تیسری مثال سے بات بتا رہا ہوں۔ کلمے میں 4 جز ہیں، 4 جز ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ 3 ظاہر ہیں۔ چوتھا لفظوں میں نہیں ہے، کلمہ صرف اتنا ہی ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کا کلمہ یہی ہے جو نبوت پہ ختم ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ عیسی روح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ نوح صفی اللہ، لا الہ الا اللہ
ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ آدم نجی اللہ. کلمہ اتنا ہی ہے، اس سے آگے کلمہ نہیں ہے. ہاں ایک چوتھا کلمے کا حصہ ہے جو لفظوں میں نہیں ہے، لفظوں میں نہیں ہے. سو کے نہ سننا، سو کے نہ سننا، کہنے میں فتویٰ نہ ٹھوک دو میرے ہوتے، جاگ کے سنو. کلمے کا چوتھا حصہ، جو کلمے کا چوتھا حصہ لفظوں میں نہیں، لفظ مکمل ہو گیا لا الہ الا محمد رسول اللہ، اس کے آگے کلمے کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن ایک مطلب، ایک معنی جو محمد الرسول اللہ کا جز ہے، حصہ ہے، لفظوں میں نہیں معنی میں. تمہیں طارق جمیل تو نظر آ رہا ہے، اس کی روح نظر نہیں آ رہی. اس کے بولنے سے تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ اندر روح ہے. روح نہ ہو تو طارق جمیل میت ہے، میت. محمد الرسول اللہ پڑھو پڑھو پڑھو، لیکن لا نبی بعدہ، لا نبی بعدہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ نہ پڑھو، یہ نہ مانو، یہ عقیدہ نہ رکھو. محمد الرسول اللہ تو مانو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ نہ مانو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو یہی کلمہ ایمان، کلمہ قادیان بن جائے گا، یہ کلمہ کفر بن جائے گا. لا نبی بعدہ، یہ محمد الرسول اللہ کا حصہ ہے، لفظوں میں نہیں، روح کی طرح، روح کی طرح لفظوں کے اندر داخل ہے. تو کلمے کے 4 حصے ہیں، 3 ظاہر، 1 باطن، 3 جلی، 1 خفی. ایسی والوں سے محمدی بن کے دکھا، محمدی بن کے دکھا، محمدی بن کے دکھا. اللہ نے ایک ہستی سے پیار کیا، پیار نہیں کیا، عشق کیا. عشق، پیار تقسیم ہوتا ہے، عشق تقسیم نہیں ہوتا. پیار سب سے ہوتا ہے، بیوی سے، بچوں سے، باپ سے، ماں سے، بہن سے، بھائیوں سے، دوستوں سے. جو عشق ہوتا ہے وہ کسی ایک سے ہوتا ہے، پھر وہ تقسیم نہیں ہو سکتا. یہ جو ایک پیلے رنگ کی بیل ہوتی ہے، پیلے رنگ کی بیل جو درخت پہ چڑھ جاتی ہے، اس کو آکاس بیل کہتے ہیں اردو میں، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں اشقا. اشقا، اشقا، معشوق. وہ معشوق کے معنی میں ہے، معشوق. درخت اس کا عاشق ہوتا ہے اور وہ اس کی معشوق ہوتی ہے. تو درخت کیا کرتا ہے؟ جو کماتا ہے اس کو کھلا دیتا ہے، جو لاتا ہے اس کو دے دیتا ہے. تو کچھ عرصے کے بعد خود ٹنڈ منڈ ہو جاتا ہے، سوکھ سڑ جاتا ہے، اور ساری بہار اس کی خزاں میں بدل جاتی ہے. جو کمایا معشوق پہ لگایا، چند عرصے کے بعد ایندھن بن کے چولہوں میں جل کے راکھ ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں عاشق. عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑوں ہو. سائے سائے بدیاں 1000 علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیاں سر چائی نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے. سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، بھویں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو، سچا عشق حسین دا باہو. سر دتے تے راز نہ بننے. عاشق، ہاں حسین عاشق تھے، عاشق. اس لیے نہ بیوی کو دیکھا، نہ بچوں کو دیکھا، نہ اولاد کو دیکھا، نہ اپنے گھر کو دیکھا، نہ آنے والے اقتدار کو دیکھا، کچھ بھی تو نہ دیکھا. عاشق جو تھے، عاشق تو لگا دیا. عاشق مٹ جانے میں زیادہ مزہ محسوس کرتا ہے. تو حسین عاشق تھے. تو سلطان العارفین نے فرمایا سچا عشق حسین دا باہو، سر دیتے راز نہ بننے. جنت اگر خالی نعرے لگانے سے ملتی تو حسین کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کربلا میں سر کٹانے کی. کیا پاکیزہ سر نیزے پہ چڑھ گیا. ہائے 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 ہائے.
ابن زیاد کے سامنے کٹا ہوا سر لایا گیا تو ابن زیاد نے کے ہاتھ اس کمبخت کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے منہ پہ ماری ایسے اور کہنے لگا میں نے آج تک ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا، مر کے بھی حسن باقی رہے، میں نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا. تو اس نے منہ پہ سے چھڑی ماری. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے کمبخت او بدبخت، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا، جن لبوں کو نبی نے چوما آج اس پہ چھڑیاں پڑ رہی. کیوں؟ عاشق ہیں. اللہ آپ پہ بشکیسی، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. اے مولوی ہمیں ڈرائی جان دینا، اللہ آپ پہ بشکیسی. پھر تو تم نے حسین اور یزید کو ایک ہی کرسی پہ بٹھا دیا. اگر رات کا شرابی اور رات کا تہجد گزار ایک ہو جائے پھر تو شمر اور حسین کا جھگڑا ہی ختم ہوگا. پھر تو کربلائیں ساری بے وقوفی کی کہانیاں ہیں. پھر تو ہر کربلا نادانی کی داستان ہے، حماقتوں کی داستان ہے. ناچنے والی اور پردہ دار ایک ہو جائے، رشوت کھانے والا اور حلال کھانے والا ایک ہو جائے، نمازی بے نمازی ایک ہو جائے، پردہ دار بے پرد ایک ہو جائے، ماں باپ کا فرما بردار نافرمان ایک ہو جائے، بات بات کے ماں بہن کی گالی نکالنے والا اور دعا دینے والا ایک ہو جائے، سجدوں سے اپنے ماتھے کو روشن کرنے والا اور باغی بن کے سر اٹھانے والا اگر ایک ہو جائے تو پھر تو سارا قرآن تبدیل کرو، ساری کربلاؤں کو بے وقوفی کے کھاتے میں ڈال دو اور احمقانہ کہانیاں بنا دو. پر نہیں نہیں، میں احمق تم احمق، میں نادان تم نادان، کربلاؤں والے سچے اور ہم جھوٹے. اللہ کے نام پہ یوں ہی مرا جاتا ہے، یوں ہی مٹا جاتا ہے. اور یہ وہ لوگ تھے جن کی جنت کے فیصلے کر دیے تھے میرے اللہ نے کہ ابھی میرے محبوب کے اولاد کا دودھ بھی نہیں چھوٹا تھا، ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے چھاتیوں سے، تو میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. ہاں، نعرے نہ لگاؤ، نعرے نہ لگاؤ، نعرے نہ لگاؤ، دھیان سے سنو، دھیان سے سنو. جذبہ اچھا ہے، طریقہ غلط ہے. ہاں، حضرت حسن جب پیدا ہوئے تو آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب جنگجو. آپ کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن. پھر 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب. کہا نہیں، اس کا نام ہے حسین. پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم علیہ السلام کی اولاد چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے آج تک کسی کے نہیں رکھوائے، یہ میرے بچوں کے لیے بچا کے رکھے ہوئے تھے. دنیا میں پہلی ہستیاں جن کے نام حسن حسین رکھے گئے وہ حسنین کریمین شریفین ہیں. ان سے پہلے کسی کا نام حسن حسین نہیں رکھا گیا. حسن سر سے لے کر ماتھے سے لے کر کمر تک پورے اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حضرت علی اس کا الٹ تھے، حضرت حسین اس کا الٹ تھے. وہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے محبوب کے مشابہ تھے. اور اس مشابہت کی وجہ سے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے. اور پیار ایسا تھا کہ آپ جمعے کی تقریر فرما رہے، واجب خطبہ، واجب جمعے کا خطبہ واجب. اب ممبر پر کھڑے ہوئے، دونوں بچے دروازے پر آ گئے، مسجد کے دروازے پر. مسجد نبوی بہت بڑی تھی، بھری ہوئی تھی، باہر صحن بھرا ہوا. جمعے کی نماز، میرے نبی کی نظر پڑی دونوں بچوں پر، دروازے پر کھڑے تھے. آپ پچھلی صف والے کسی صحابی سے فرماتے ہیں بھائی عبد الرحمن یہ بچے اٹھا کے میرے پاس لے آ، یا عبداللہ بن مسعود یہ بچے اٹھا کے میرے پاس لے آ. نہیں 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 نہیں، ساری دنیا نے دیکھا
آپ ممبر سے اترے اور مجمع کو ایسے چیرا، اتنے مجمع کو چیر کر میں جاؤں کتنی تکلیف کی بات ہوگی. آپ نے سارے مجمع کو چیرا، خود گئے، دروازے پر پہنچے اور حسن کو سیدھے ہاتھ پہ اٹھایا اور حسین کو الٹے ہاتھ پر اٹھایا اور ان کو لے کر سینے سے لگایا. پھر دونوں بچوں کو لے کر آپ مسجد میں داخل ہوئے اور ممبر پر دونوں کو، حسن کو ادھر بٹھایا، حسین کو ادھر بٹھایا اور پھر کھڑے ہو کے تقریر فرمانا شروع کر دیا. اور فرمایا الولد مجبنۃ مبخلۃ، بے شک اولاد آدمی کو بزدل بنا دیتی ہے، بخیل بنا دیتی ہے، اور اولاد امتحان ہے. کہ میں نے بچوں کو دیکھا، میری محبت نے جوش مارا، میں رہ نہ سکا، میں گیا اور جا کر ان کو اٹھا کے لیا اور اپنے پاس بٹھایا. پھر آپ نے حسن کی طرف اشارہ کیا، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار بیٹا ہے. ایک دن آئے گا دو مسلمان فریق آپس میں لڑ چکے ہوں گے، یہ ان دونوں میں صلح کروائے گا. ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے